آسماں پہ نیا چاند ہے نظر آیا، سارا عالم خوشیوں سے جگمگایا۔ ہو رہی ہے سحر و افطار کی تیاری، سج رہی ہے دعاؤں کی سواری۔ پورے ہوں آپ کے دل کے سارے ارماں، مبارک ہو آپ کو ماہ رمضان۔ ابتدائے رمضان سے انتہائے رمضان تک دیکھیے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات درس رمضان، جس میں ہوں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں زیر بحث اسلامی مسائل اور ان کا حل، جس میں گفتگو ہوگی مذہبی، فکری، سماجی آنے والے مخصوص ایام اور اصلاح معاشرہ پر۔ دیکھیے روزانہ صرف اور صرف یوٹیوب PBS TV چینل پر۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے 5 روزے مکمل کر چکے اور آج چھٹے کی بھی ابتدا کر لیے۔ اللہ تعالیٰ اب تک کے رکھے ہوئے اور آج کے رکھے ہوئے روزے کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے اور حضور کا صدقہ آنے والے روزوں کو اچھے طریقے سے اعلیٰ طریقے سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر جو ایمان لائے اور اچھا کام کیے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، انہیں بے حد ثواب ہے۔ اگر ہم اپنی نظر اٹھا کر دیکھیں کہ وہ کون سی ایسی ہستیاں ہیں جن کے لیے رب تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے بے حساب ان کو ثواب ہے، وہ کون سی ایسی ہستیاں ہیں، تو ہماری آنکھوں کے آگے مصطفیٰ علیہ السلام کا گھرانہ آتا ہے، اور اس گھرانے میں سیدہ کائنات کی ذات آتی ہے کہ جو ہستی مصلی پر کھڑی ہوں رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ بیان کر دیں کہ ہماری اماں جان ساری رات مصلی پر رہتی تھی۔ تو میں نے ایک دن پوچھا کہ اماں جان آپ اتنی عبادت کرتی ہیں، تو سیدہ کائنات نے جواب عطا فرمایا بیٹا مجھے تمہارے نانا جان کی امت کا خیال ہے۔ میں جب مصلی پر جاتی ہوں تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہوں یا اللہ میرے بابا جان کی امت کی بخشش فرما دے، جو خود بیان کر رہے ہیں کہ سیدہ کائنات مریم جان نے فرمایا کہ بیٹا پہلے دوسروں کا حق ہے، دوسروں کے لیے جب بھی مصلی پر بیٹھو دوسروں کے لیے رب تعالیٰ سے دعا کیا کرو۔ ارشاد فرمایا پھر امت محمدیہ یعنی کہ میرے نانا جان کی امت کا حق ہے۔ ارشاد فرمایا پھر اگر فرصت ملے فراغت ملے تو پھر میں اپنے لیے دعا کرتی ہوں، وگرنہ میں ساری رات جب بھی مصلی پر جاتی ہوں جب تک رہتی ہوں تب تک تیرے نانا جان کی امت کی دعا کرتی رہتی ہوں، ان کی بخشش کی دعا کرتی رہتی ہوں۔ جناب حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ کائنات 2 نفل پڑھتی تو رات ختم ہو جاتی، اور صبح جب فجر کی اذان کے وقت مصلی سے اٹھتی تو اپنے شہزادوں کو فرماتی بیٹا دیکھو نا تمہارے رب کی رات کتنی چھوٹی ہے کہ تمہاری اماں جان کے بھی 2 سجدے نہیں مکمل ہوئے، 2 رکعتیں نفل مکمل نہیں ہوئے، رب کی رات مکمل ہو گئی ہے۔ آپ فرماتے ساری رات وہ مصلی پر رہتی اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتی۔ اتنی شانوں اور اتنی عزتوں والی سیدہ کائنات، وہ سیدہ کائنات جو آئی بھی براہ راست ہیں اور اس دنیا سے گئی بھی براہ راست ہیں، وہ سیدہ کائنات کی ذات مقدسہ کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پاک جسموں سے یعنی کہ پاک پیشانیوں سے ہوتا ہوا، پاک رحموں سے منتقل ہوتا ہوا حضرت جناب عبداللہ کی پیشانی اور سیدہ آمنہ علیہ السلام کی رحم مبارک میں منتقل ہوا، لیکن سیدہ کائنات کی ذات وہ ہے جو نبی علیہ السلام کی پیشانی سے براہ راست حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے رحم مبارک میں منتقل ہوئے، اور یہ وہ ہستی ہیں رب تعالیٰ نے ان کی روح مبارک کو خود اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا، یعنی کہ جس ذات سے اسرائیل جیسی بھی ہستیاں پردہ کریں وہ سیدہ کائنات کی ذات ہے۔ اتنی بڑی ذات ہے وہ، اتنی بڑی عزت اور عظمت والی ذات ہے۔ ایک دن سیدہ کائنات حضرت جناب فضہ فرماتی ہیں کہ سیدہ کائنات نبی علیہ السلام کی وصال کے بعد مسکرائی نہیں تھی، کبھی بھی آپ مسکرائی نہیں تھی۔ ایک دن بڑا افسردہ ہو کے بیٹھی ہوئی تھی تو جناب فضہ نے عرض کیا کہ یا سیدہ کیا ہوگا آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہا کہ بہن فضہ تیری سیدزادی کا، تیری اس شہزادی کا یہ مقام ہے
کہ ان کا ایک بال بھی باہر آ جائے نا تو رب تعالیٰ سورج بھی نہیں نکالتا۔ میں پریشان اس لیے ہوں کہ کل کو میں اس دنیا سے جب جاؤں گی تو میرا لوگ کفن دیکھیں گے، مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ لوگ میرا کفن دیکھیں، میں اس لیے پریشان ہوں، میں کیا کروں۔ آپ نے عرض کیا کہ جناب میں نے حبش کی ہوں، میں نے دیکھا ہے حبش میں جب وہ دنیا سے کوئی عورت چلی جاتی تھی تو اس کی چارپائی کی چاروں طرف وہ کھجوروں کے پتے لگا دیے جاتے تھے جس کا اس عورت کا کفن بھی چھپ جاتا تھا۔ جناب فضا بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا سیدہ کائنات اس وقت مسکرائی اور فرمایا فضا یہ بات مجھے تیری بڑی پسند آئی ہے، علی کو بلاؤ اور علی سے کہو کہ جناب سیدہ یہ عرض کر رہی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو لوگ میرا کفن بھی نہ دیکھیں۔ میرا یہ پردے کا مقام ہے کہ لوگ میرے کفن کو بھی نہ دیکھیں، جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو پھر میرا اسی طرح اور رات کی تاریخی میں مجھے لے کے جایا جائے تاکہ کسی غیر محرم کی میری طرف نظر بھی نہ اٹھے۔ آج کے ہم اپنے بہنوں اور بیٹیوں کو اس چیز پر غور کرنا چاہیے، ہمیں وہ کرنا ہے جو سیدہ کائنات نے فرمایا، ہم نے ان کی سیرت پر عمل کرنا ہے، ہم نے اپنے اہل و عیال کو ان کی سیرت پر عمل کروانا ہے۔ اور وہ ہم کیسے کروائیں گے؟ جب ان کو دین کی طرف لے کے آئیں گے، جب ان کو مسجد کی طرف لے کے آئیں گے، جب ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی طرف لے کے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سیدزادی کے صدقے سے ہمارے بہنوں اور بیٹیوں کو، بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔